آپ افغان سائٹ سے دیکھیں تو پاکستان کو بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بڑے زبردست قسم کے پیغامات دیے ہیں. طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کے لیے معمولی سی قوت چاہیے. کیسا اور ملک جس کے سر پہ جنگی جنون سوار تھا وہ انڈیا تھا، اور اس نے مئی میں دیکھ لیا اپنا حال تماشا اس کے ساتھ کیا ہوا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. I'm سعدیہ افضال. آج اس ویڈیو میں خود کوئی انالیسز نہیں دینے جا رہی. آج آپ کو ہم صرف یہ بتائیں گے کہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ریسنٹلی کیا کہا ہے، کس کے لیے پیغام تھا اور کیوں تھا. اچھا، اب ترکیے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جی افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ایز ایکسپیکٹڈ. میں تو 2 دن سے یہی بات کر رہی تھی کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ڈیڈ لاک کا شکار ہمیں نظر آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ اتنے گھنٹے بات چیت ہوتی رہی. قطر نے بھی کردار ادا کیا پہلے سیز فائر کرانے میں، ابھی ترکیے نے دونوں ممالک کو بٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی obviously وہ جو سنجیدگی تھی وہ نہیں تھی افغان سائٹ سے، اور اسی کے باعث آپ کو یہ جو مذاکرات ہیں ناکام نظر آتے ہیں. اچھا، اب ریسنٹلی ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بڑے زبردست قسم کے پیغامات دیے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہے. آج وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی جنگ کے خواہاں طالبان عناصر نے شاید پاکستان کی طاقت اور عزم کا غلط اندازہ لگایا، اور اگر طالبان لڑائی پر آمادہ ہیں تو دنیا ان کی دھمکیوں کو محض ایک تماشا سمجھے گی، جبکہ طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کے لیے معمولی سی قوت چاہیے. یہ بڑی ہی ایک ایسی بات ہے جو کہ اگر آپ افغان سائٹ سے دیکھیں تو پاکستان کو بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی سلطنتوں کے قبرستان بنا دیں گے. اس پہ بھی خواجہ آصف نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی پاکستان کوئی سلطنت نہیں ہے. اور رہی بات کہ جی آپ سلطنتوں کے قبرستان بنانے کا کہتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں اپنے ملک کو تو وہ تو خود آپ کے اپنے لوگوں کے لیے قبرستان ہے. اس کا جواب بھی ان کو مل گیا. اچھا، پھر اگر آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف نے افغان طالبان کو یہ بھی یاد کرایا کہ ہم نے آپ کی بے وفائی، آپ کا تمسخر برداشت بہت کر لیا ہے، مگر اب اور نہیں. پھر یہ بھی کہا خبردار کرتے ہوئے کہ اگر وہ اسلام آباد کے عزم کو آزمانا چاہتے ہیں تو اپنے انجام اور بربادی پر آزمائیں. بات کوئی کم گہری نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی خواجہ آصف کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وی اگری ود ہم کہ انہوں نے افغان طالبان سائٹ جو ہے، جو حکومت ہے، ان کو ظاہر ہے یہ پیغام تو دینا تھا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بہت کھلواڑ کر لیا ہے، بہت ہو گیا ہے، اب بس کر دیں. اور اگر آپ بس نہیں کریں گے تو پھر پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پھر ڈیفنس منسٹر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان نے برادر ممالک کی درخواست پر امن کو ایک موقع دینے کے لیے مذاکرات میں حصہ لیا، جنہیں کابل کے حکمران بار بار التجا کرتے رہے، مگر کچھ افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان حکومت کے مکار اور انتہا پسند ذہنیت کی واضح عکاسی کرتے ہیں. یہ بھی بتانا بڑا ضروری تھا کہ جی پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گردانہ حملے یا خودکش دھماکے کی صورت میں ہم آپ کو ایسی مہم جوئیوں کا تلخ ذائقہ ضرور چکھائیں گے. تو یہ بات کیوں نہ کریں ڈیفنس منسٹر یا کوئی اور پاکستان کی لیڈرشپ؟ کیوں پاکستان ہی وہ ملک ہو جو ہمیشہ ان کے ہاتھوں شہادتیں دیتا رہے، ان کے ہاں دہشت گرد جو ہیں پاکستان پہ حملے کرتے رہے، پاکستان میں غیر قانونی طور پہ دراندازی کی کوشش کی جاتی رہے، اور یہاں آنے کے بعد ٹریننگ کیمپس ان کے وہاں پہ کام کریں، وہاں وہ ٹرین ہو کر آئیں، یہاں آنے کے بعد وہ ہمارے ہی لوگوں کو، ہمارے ہی معصوم شہریوں کو نشانہ بنائیں. وائی؟ سو آئی تھنک ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ دیٹ انف از انف. اچھا، پھر یہ جو ایکس پہ پوسٹ تھی کہ اس میں انہوں نے مزید لکھا کہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو طالبان عہد کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انہیں دوبارہ غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی عسکری قوت کے معمولی استعمال کی بھی ضرورت نہیں. لک ایٹ دس. یہ وہ چیز ہے جو کہ آئی تھنک افغان طالبان کیا پوری دنیا کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عسکری طاقت کیا ہے. پاکستان نے اپنی سکلز، اپنی مہارت دکھا دی ہیں. سو ہی از رائٹ کہ جی اگر ہمیں
آپ کو واپس دوبارہ غاروں میں اگر بھیجنا ہے، دھکیلنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی پوری فوج بھی ضرورت، بلکہ اس کا معمولی حصہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پیش آئے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب افغان طالبان اگر چاہیں تو تورا بورا میں ان کے فرار کے مناظر دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور افغان طالبان کے فرار کی حالت خطے کے عوام ضرور دیکھنا پسند کریں گے۔ یاد ہے وہ تورا بورا میں کیسے بھاگے تھے؟ اینی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جی ڈیفنس منسٹر نے کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان اپنی غاصبانہ حکمرانی کو برقرار رکھنے اور انہیں سہارا دینے والی جنگی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے اندھا دھند طور پر افغانستان کو ایک اور تنازع کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ذاتی حدود اور جنگی نعروں کے خالی پن کو بخوبی جانتے ہوئے بھی وہ اپنے بگڑتے ہوئے ظاہری روپ کو بچانے کے لیے جنگی ڈھول بجا رہے ہیں، اور جیسے میں بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف بے وفا اور احسان فراموش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے عوض بک چکے ہیں اس وقت، اور اس وقت ان کا سب سے بڑا ساتھی، ان کا سب سے بڑا قریبی ملک انڈیا جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پہ فنڈز دے رہا ہے، ان کی مدد فراہم کر رہا ہے، اور اسی کے بلبوتے پہ یہ ان دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ایجنڈا سب کا ایک ہو گیا ہے، پاکستان کی مخالفت، اور وہ آپ کو اس انداز میں نظر بھی آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جناب اگر افغان طالبان حکومت دیوانگی کی حد تک دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم لوگوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو جو ہونا ہے وہ ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان حکومت کے اندر جنگی شوقین جن کے مفادات اس خطے میں عدم استحکام کے تسلسل میں منسلک ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ شاید انہوں نے ہمارے عزم اور حوصلے کا غلط اندازہ لگا لیا ہے، اور اگر طالبان حکومت ہم سے لڑنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ دنیا ان کی دھمکیوں کو محض ایک تماشا سمجھے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جنگی جنون ان کے سر پہ سوار ہے، اور ایک ایسا اور ملک جس کے سر پہ جنگی جنون سوار تھا وہ انڈیا تھا، اور اس نے مئی میں دیکھ لیا اپنا حال تماشا، اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں کیسے اس کا مذاق بنا، وہ دیکھ چکا ہے۔ آپ بھی اس وقت اسی کی شے پہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ تو انڈیا بھی نہیں ہیں، تو آ جائیے، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ کے اندر اتنی سکت ہے، اتنی صلاحیت ہے، تو پھر آپ بھی اپنا انجام دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر افسوس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی عوام کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ بارڈرز بند ہیں، ان کی تکالیف ہیں، معیشت خراب ہو رہی ہے، کوئی علاج کے لیے پاکستان آتا تھا وہ نہیں آ پا رہا ہے، لوگوں کے یہاں پہ خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ نہیں آ پا رہے ہیں، آمد و رفت بند ہے۔ اچھا پاکستان سے جو چیزیں وہاں جایا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہاں تک کہ جی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قلت کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آلریڈی جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، سینکشنز کی زد میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا آپ کے تمام نقصان پورے کر دے گا، یا انڈیا آپ کو اتنے پیسے دے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار دیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایک ان کی خام خیالی ہے، یہ گمان ہے، اور یہ بھی بڑی جلدی ان کا جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے گھڑا کھودا ہے۔ ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، ایک موقع تھا کہ جی ترکی کے اندر یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے جس میں 2 بڑے ممالک شامل تھے، ترکی شامل تھا، قطر شامل تھا، جو کہ ضمانت دینے کو تیار تھے، جو کہ آپ کے لیے گارنٹیز دینے کو تیار تھے، لیکن آپ کی ان حرکتوں کے بعد آج کوئی بھی ملک افغانستان کے لیے یا اس رجیم کے لیے ضمانت دینے کو ہرگز بھی تیار نظر نہیں آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.